أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم بارك لنا فيه اہل کتاب یہودیوں کی حالت بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوتو نصیبا من الکتاب اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ حق کو قبول کرتے، بات مانتے، لیکن یؤمنون بالجبت والطاغوت، الٹا انہوں نے قبول کر لیا جبت کو اور طاغوت کو، غیر اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اس سے ایک تو وہ معنی مراد ہیں جو میں نے بتلایا تھا کہ ایک یہودی نے آ کر مکہ مکرمہ میں سجدہ کیا تھا بتوں کو تاکہ اپنی بات کا یقین دلا سکے اہل مکہ کو، یا پھر یہ ہے کہ وہ دنیا کی طلب میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیا۔ پھر ان کا انجام بیان کیا گیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ اس کے بعد ایمان والوں کی عاقبت، ان کا انجام بیان کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اب جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں ان میں ایک اہم ترین مضمون بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ معیار کسی بات کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں یہ ہے کہ اللہ کی بات کیا ہے، وہ خالق و مالک ہے، حاکم علی الاطلاق ہے۔ لہٰذا جو بات اللہ کی ہوگی وہ تسلیم کرنی ہوگی، جو غیر اللہ کی ہوگی اس کو ٹھکرانا، اس کو رد کرنا، اس کا انکار کرنا۔ یہ تقاضا ہے انسانیت کا، عقل کا، ایمان کا، علم کا۔ اور یہود و نصارہ اس میں بہت پیچھے ہیں کہ وہ حق کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں۔ ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بہت بڑی ہے کہ وہ دین کو دنیا کے لیے فروخت کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ان کی مرضی کی باتیں بتانے کے لیے دین کے نام پر فتوے بازی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے مال بٹورتے ہیں۔ اگر دو فریق آ جائیں، ایک ناحق ہو اور ایک حق پر ہو، تو جس کی طرف سے زیادہ فیس ملے گی، جس سے زیادہ آمدنی ممکن ہوگی، اسی کے حق میں بات کہیں گے اور اس کو کہیں گے یہ اللہ کی بات۔ تو ان کی نااہلی کی دلیل ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر دو طبقوں کو حکم دیا گیا، ایک عوام کو، ایک خواص کو۔ ایک ذمہ داری عام لوگوں کی ہے اور ایک ذمہ داری عوام سے مراد ہیں
وہ لوگ جو تابع ہیں، چاہے دین کے اعتبار سے تابع ہوں یا دنیا کے اعتبار سے تابع۔ دین کے اعتبار سے تابع ہونے کا مطلب ہے کہ خود ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم کے سلسلے میں علماء کے تابع ہیں۔ اور دنیا میں تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاکم نہیں ہے بلکہ کسی کی حکومت کے زیر اثر رہتے ہیں۔ ان دونوں کو الگ الگ خطاب۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے، یأمرکم، کم کا مطلب ہے تم سب، اس میں خواص بھی آ گئے، عوام بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، جہلاء بھی آ گئے، اہل اقتدار بھی آ گئے، حکمران، اور جو عام رعایا ہے پبلک وہ بھی آ گئی، حاکم محکوم، غالب مغلوب، عالم جاہل، چھوٹا بڑا، سب اس کا مخاطب۔ اللہ تم کو یأمرکم حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں اہل امانت، حقدار لوگوں کے حوالے کر دو، ان تک پہنچا دو۔ امانت سے کیا مراد ہے اور کس کو امانت دینی ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، اور اس سلسلے میں علماء کرام اور حضرات مفسرین نے بڑے لمبے مضمون لکھے ہیں، بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ فی الحال آپ صرف یہ بات سمجھو کہ ہر انسان کے اوپر دوسرے کا کچھ حق ہے۔ یہ حق انفرادی بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی پر ایک کا حق، اور یہ اجتماعی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حاکم پر پبلک کا حق اور پبلک پر حاکم کا حق، امام پر مقتدی کا حق اور مقتدی پر امام کا حق، صاحب خانہ اس پر اپنے عیال کا حق اور عیال پر اپنے گھر کے حق، ذمہ دار کا حق، استاد پر شاگرد کا، شاگرد پہ استاد کا، پیر پہ مرید کا، مرید پہ پیر کا ایک حق ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان پر انسان کا حق ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان پر حیوان اور جانوروں کا حق ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، ایک کتے کو پانی پلانے پر عورت کی بخشش ہوئی، ایک بلی کو بھوکا رکھنے پر عورت جہنم میں گئی۔ اس کا مطلب ہے جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک مزدور کے حق میں یہ فرمایا کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ رکھو، وہیں اونٹ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھو، اس سے اتنی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ جو حقوق ہیں انہی حقوق کو لفظ امانت سے تعبیر کیا گیا۔ مطلب یہ اے لوگو حقوق ادا کرو، جس کا جو حق ہے وہ دے دو۔ اس کی تفصیل نہیں کرنی ہے، بس اب ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہ امانت کبھی پیسے کی صورت میں ہو سکتی ہے، مال کی صورت میں، لہٰذا جس کی ہے اس کو دو، چاہے اس نے یہ امانت رکھی تھی یا اس کی یہ امانت میرے پاس کسی ذریعے سے آئی۔ مثلا آپ نے مجھے 10,000 روپے بطور امانت دیے، یا میں نے آپ سے 10,000 روپے 5,000 روپے بطور قرض لیے، تو یہ آپ کا حق ہے، آپ کو واپس کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس گنجائش نہیں، وہ قرض لے گا، جب قرض لے لے اور پھر اس کے پاس گنجائش ہو پیسہ دینے کی، اور قرض خواہ اس سے مطالبہ کرے لیکن یہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کرے آج کل، تو حدیث میں اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ فرمایا مطل الغنی ظلم، جس کو گنجائش ہو پھر بھی وہ حق والے کا حق، قرض دار کا قرضہ واپس نہ کرے، تو اس کی یہ حرکت ظلم ہے۔ ایسے ہی کبھی حق ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے نہیں دیا، کسی ذریعے سے آیا۔ بڑے بھائی کے پاس باپ کے مرنے کے بعد جائیداد آ گئی اور یہ چھوٹے بھائی کا حق ہے، تو یہ اس کی امانت ہے، اس تک پہنچا۔ استاد پر حق ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو صحیح علم پڑھائے، اور پیر پر حق ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی صحیح تربیت کرے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عیال کو کھلائے پلائے تو ان کی آخرت اور عاقبت کی فکر کرے۔ ایسے ہی ہمسایوں پر ہمسایوں کے، رشتہ داروں پر رشتہ داروں کے، مال مویشی پالنے والوں پر اپنے جانوروں کے حقوق ہے۔ ان سب حقوق کو ادا کرنے کا عام حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ حقوق ادا نہیں ہوں گے تو فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد علماء پر یہ حق ہے کہ وہ اگر عوام کے سامنے آتے ہیں تو حق بات کہیں، ان کا یہ حق ہے کہ ان تک حق پہنچایا جائے۔ اگر علماء حق کو چھپائیں تو وہ ظالم ہوں گے، اور حکمران اپنی رعایا کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں، اگر وہ ان کے حقوق کو تلف کریں گے تو مجرم ہوں گے۔ ایسے ہی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم چنتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس اقتدار کے منصب کے لائق کون شخص ہے،
جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں ووٹنگ، ہاں، اس کو اسلامی زبان میں کہتے ہیں بیعت، کہ کس کو اپنا امیر چنو گے، کس کو اپنی فوج کا کمانڈر چنو گے، کس کو اپنی مسجد کا امام چنو گے، کس کو مسجد کمیٹی کا چیئرمین منتخب کرو گے، کس کو اپنے گاؤں کا ذمہ دار زٹ، گام زٹ، نمبردار، سرپنچ، کس کو چنو گے، کس سے علم حاصل کرو گے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کا مقولہ ہے، ان کا قول ہے ترمذی شریف کے آخر میں، آپ نے فرمایا ان ھذا العلم دین، لوگو یہ علم الہی قرآن و حدیث جو ہے نا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہی دین ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث و سنت کا، یہ کوئی مضمون نہیں ہے، یہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذوا دینکم، لہٰذا قرآن و حدیث پڑھنے سے پہلے سوچ لیا کرو، دیکھ لیا کرو کس سے لے رہے ہو مال، یہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ اب اگر اچھی سلیکشن نہیں ہوئی اپنے مربی، استاد اور شیخ کے سلسلے میں، تو یہ مرید مجرم ہوگا کہ اس نے چنا کیوں اس کو، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں ایک بڑا سوال ہے کہ آج کل جو پوری دنیا کے اندر ایک انتشار ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، تو فتنہ کس نے پھیلایا؟ مولوی۔ ماحول کس نے خراب کیا؟ عوام۔ کہتے ہیں عوام تو بالکل بیچاری ہے، ان کا تو کوئی نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی اپنا مال کھلا چھوڑ دے اور اس کے مال کی چوری ہو جائے، تو جہاں چور مجرم ہے وہاں یہ خود بھی مجرم ہے۔ اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز اور صحیح و غلط کا فرق کر سکے۔ جب عوام نے اتنا دین نہیں سیکھا تو پھر ان کو نقلی ہی آدمی دین پہنچائے گا، اسی کو سمجھیں گے، تو وہ تو جائے گا جہنم میں، لیکن یہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے عوام بری نہیں ہے، اگر عوام باہوش ہوں تو غلط آدمی ان کے سامنے آ کر دین کی غلط ترجمانی نہیں کر سکے گا۔ حدیث میں آیا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو جواب میں کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب امانت ان لوگوں کے حوالے کی جائے جو امانت کے اہل اور حقدار نہ ہوں، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ امام اس کو بنایا جائے جو امامت کا حقدار نہ ہو، امیر قائد اس کو بنایا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، حکمران اس کو چنا جائے جو حکمرانی کے لائق نہ ہو۔ تو سمجھو جب یہ ذمہ داریاں دی جائیں، چاہے یہ دباؤ میں آ کر، چاہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، چاہے پھر یہ کسی کے لحاظ میں، چاہے کسی کی سفارش پر، تو یہ آدمی امانت ضائع کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں اذا ضیعت الامانہ فانتظر، جب امانت ضائع ہو جائے، اور ضائع ہونے کا یہ مطلب ہے جب نا اہل کو دی جائے، یہ عام حکم ہے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے امانت جس میں تمام حقوق واجبہ آتے ہیں۔ دوسرا حکم بیان فرمایا اہل اثر لوگوں کے لیے، جن کا کوئی اثر ہے کسی پہ، فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، دوسرے مخاطب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ بحیثیت حکمران، بحیثیت قاضی، بحیثیت جج، بحیثیت مفتی، بحیثیت گامزٹ، وہ کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس اپنے معاملات فیصل کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو ان کو حکم فرمایا کہ جب تم کو ایسا کوئی موقع پیش آئے کہ کسی قضیے میں، کسی معاملے میں فیصلہ دینا ہو، فَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ انصاف کا فیصلہ کرو۔ انصاف کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حق کو والے کو حق دو، چاہے وہ لحاظدار ہو، دوست یار ہو، رشتہ دار ہو، چاہے وہ اجنبی ہو، حق جس طرف ہے اس کی بات کرو۔ ایک ہے لفظ ظلم اور ایک ہے لفظ اس کے مقابلے میں عدل، انصاف جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے مساوات، کہتے ہیں عدل، یہ میرے ذہن میں یہ بات ہے، ایک ہوتا ہے لفظ عدل اور ایک ہوتا ہے مساوات۔ مساوات کا مطلب ہے برابری، اور عدل کا مطلب ہے حق والے کو حق دینا، انصاف کرنا۔ اسلام ہر جگہ مساوات کا درس نہیں دیتا، ہر جگہ عدل کا درس دیتا ہے۔ جب سے لوگوں نے عدل کو کاٹ کر اس کی جگہ مساوات رکھے ہیں، تب سے حالات بگڑے۔ مثال کے طور پر
اسلام عورتوں کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ انصاف کرو، ان کے حقوق دو۔ مساوات کا بالکل اسلام قائل ہے، مساوات یعنی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کو مرد کے برابر کھڑا کیا جائے؟ اس کے ساتھ انصاف یہ، اس کو گھر کے اندر رکھو، اس کے اخراجات واجبہ برداشت کرو، اس کے واجبی ناز نخرے اٹھاؤ، یہ حقوق جو ہیں اس کے وہ دو، اس کو پردے میں رکھو۔ عدل کاٹ دیا، اس کی جگہ مساوات کو لایا تو عورتوں کو گھروں سے نکال کے مردوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ مساوات ہر جگہ نہیں۔ اس مساوات ہی نے بیڑا غرق کیا، اور پھر یہ نعرہ لگا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ قرآن اس کو نہیں مانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، کیونکہ یہاں رشتہ اخوت کا ہے۔ وہ تو حضرت نوح کا بیٹے کے ساتھ باپ بیٹے کا رشتہ تھا، قرآن نے منع کر دیا انہ لیس من اہلک، یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس لیے کیسے بن سکتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی؟ ہرگز نہیں۔ ہاں بحیثیت انسانی جو اس کے حقوق واجبہ ہیں، تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، یہ عدل ہے، یہ کرنا۔ تو پچھلے حکم میں فرمایا امانت والوں کو امانت دے دو۔ اس کو یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ لوگوں ظلم نہ کرو، عدل کرو، لیکن لفظ ظلم استعمال نہیں فرمایا، اس کی جگہ فرمایا حق والوں کو حق دے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت کی ادائیگی ایک وسیع مفہوم ہے۔ جب اس چیز کو آدمی سوچے گا تو کہیں بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظلم کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے صرف اتنا ہے کہ جان اور مال کی زیادتی کی جائے، اور امانت کا وسیع تر مفہوم ایسا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی راز کی بات کہی ہے تو یہ راز کی بات کھول دینا، یہ بھی نااہل کو امانت دینا ہے۔ حدیث میں آیا مؤذن بھی امانت دار ہے، المؤذن مؤتمن ادا، اس کے ذمہ امانت ہے کہ وہ نماز کے اوقات اور سحر اور افطار کے اوقات دیکھ کر اذان دے۔ ایسا نہ ہو اس کی غلط بیانی کی وجہ سے لوگ 1 منٹ پہلے روزہ کھول دیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جائے، اور وقت ابھی شروع ہی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی اذان دے دیں اور لوگوں کو دھوکہ دیں مغرب ہو گئی، عصر ہو گئی، اور ابھی اس کا وقت نہیں ہوا۔ اس لیے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان جائز نہیں ہے، اگر پڑھ دی تو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن نے اذان دے دی تو پھر بلا وجہ بیٹھ کر انتظار نہیں کیا جائے گا، بس اتنا انتظار کریں کہ مؤذن اذان دے کے فارغ ہو اور اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے اپنی صف کے اندر اقامت کہہ سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ بورڈ پہ 5 منٹ کا وقفہ لکھا ہے تو 5 منٹ طے کیے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مغرب میں یہ تاخیر مناسب نہیں، رمضان میں ایک عذر ہے، اس کی وجہ سے انتظار کیا جائے گا۔ ان اللہ کان سمیع ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، دیکھو اللہ تم کو کتنی پیاری پیاری نصیحتیں کر رہا ہے، کتنی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہا ہے کہ سارے عالم میں امن و امان قائم رہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تم جو کچھ کہتے ہو اللہ اس کو سنتا ہے، جو حرکتیں کرتے ہو اللہ ان کو دیکھتا ہے، وہ غافل نہیں، لہٰذا اس پر تم کو جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول۔ ایک لفظ اطاعت، ایک لفظ اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اتباع کا مطلب ہے شکل بھی ویسی ہی ہو جیسے متبوع کی شکل ہے، یعنی جس کی تم اتباع کر رہے ہو نا، حالت کیفیت بھی اسی کی اپنانی ہے۔ اور اطاعت کا مطلب ہے کہ نہ جو منشا ہے وہ پورا کرو، جو منشا ہے مثلا نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، جس آدمی کو اس کی استطاعت ہو، جس کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، یہ اطاعت گزار سمجھا جائے گا۔ اور اتباع یہ ہے کہ نہیں ہر حال میں کھڑے ہو کے ہی پڑھنی، 1-2 نمازیں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک جگہ اپنی سواری سے اترے اور اتر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سواری پہ بیٹھے اور چل دیے۔ جو ساتھ میں شاگرد تھا اس نے کہا کہ آپ اترے تھے، میں سمجھا آپ پیشاب کے لیے اترے، میں نے دیکھا آپ بیٹھے تو ایسے ہی جیسے کوئی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن نہ آپ نے پیشاب کیا، نہ آپ نے مٹی استعمال کی، نہ آپ نے پانی لیا، اور ایسے آگے، پھر فائدہ کیا ہوا بیٹھنے کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی وجہ سے رکنا پڑا، آپ اس جگہ بیٹھے، آپ نے استنجا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں سے چلے،
میں یہاں سے گزرا تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، میرے ضمیر نے کہا اگرچہ مجھے اس وقت پیشاب نہیں کرنا، لیکن جیسے میرے نبی یہاں بیٹھے تھے اس طرح میں بیٹھوں گا۔ یہ ہے اتباع۔ تو اتباع ذرا اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ، اپنی اپنی استطاعت تک اللہ کی اطاعت کرو جیسی تمہاری استطاعت ہے۔ اصل تو حاکم علی الاطلاق اللہ ہے، لہٰذا اطاعت کس کی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ، اللہ کے سوا جس کی اطاعت بھی جائز ہوگی وہ اصلاً اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اصلاً اللہ ہی کی اطاعت ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کا حکم پہنچا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اصلاً تو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور پھر رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی ذات کی نہیں کرتا، بحیثیت ذات رسول کی اطاعت نہیں ہے، بحیثیت نبی رسول کی اطاعت۔ اس لیے نبوت کے اعلان سے پہلے انبیاء کی جو حالات اور معمولات اور اعمال ہیں ان کی اتباع لازم نہیں، ان کی اتباع لازم بات بنو گی۔ رسول کی اطاعت اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کا مطلب ہے جن کا حکم چلتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بڑی تفصیل ہے اس میں بھی، بس دو طبقے عام طور پہ مفسرین نے لکھے ہیں، وہ سنیں۔ ایک ذمہ داری، ایک معاملہ ہے ہمارا دین کا، ایک معاملہ ہے ہمارا دنیا کا۔ کچھ معاملات ہمارے ہیں نا جو دینی معاملات ہیں، اور کچھ معاملات ہیں دنیاوی معاملات۔ دینی معاملات کی ذمہ داری ہوتی ہے علماء فقہا پر، تو اولو الامر سے مراد ہے کہ تمہارے جو علماء ہیں تم ان کی اطاعت کرو گے، جو تم کو علماء حق ہیں وہ مانو، اپنی عقل نہ دوڑاؤ، ان کے خلاف مشورے نہ کرو، ان کے خلاف کوئی جمہوری نظام نہ بناؤ، کیونکہ تم جو کرو گے وہ بے دینی ہوگی۔ علماء جو کریں گے وہ علم کی بنیاد پر ہوں گے۔ علماء کو کیسے ملی سند؟ کہ جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ بحیثیت نبی علم الہی پہنچانے والے ہیں، اس لیے آپ کی اتباع کی جائے گی۔ صحابہ آپ کے بعد، اور پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر فقہا، مجتہدین، علماء، سلسلہ در سلسلہ یہ امت جو ہے دین کے ساتھ جڑے گی اہل علم کی وجہ سے۔ دوسری ضرورت ہے دنیا کی، تو دنیاوی اعتبار سے اولو الامر کا مطلب ہوگا جو لوگ حکمران ہیں، چاہے وہ پھر چھوٹا ہو یا بڑا۔ مثلا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، صدر مملکت، اسلامی حکومت کا بادشاہ، یا اس نے جو آگے عمال رکھے ہیں، گورنر ہے، پھر چھوٹے عہدے ہیں، سرکاری عہدے جن کو کہتے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اولو الامر ہیں۔ اپنے اپنے معاملات میں، اپنے اپنے شعبے میں ہر امیر اور ذمہ دار اور بڑے کی اطاعت واجب ہے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے لفظ منکم سے۔ وہ یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو، لہٰذا ہر حکمران کی کیا کی جائے گی؟ فرمایا نے منکم، جو تم میں سے ہوں۔ تم میں سے مراد مسلمان، غیر مسلم کی مطلقاً اطاعت جائز نہیں ہے، غیر مسلم کے بنائے ہوئے نظام کی ہرگز اطاعت جائز نہیں ہے۔ کسی ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور وہاں کی حکومت نے کوئی ایسا نظام بنایا ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے، تو وہاں دو طرح کے مسلمان رہتے ہیں، ایک اہل عزیمت، ایک اہل رخصت۔ اہل عزیمت کو چاہیے وہ ڈٹ جائیں اور اس کا انکار کریں، ان کے نظام کو تسلیم اپنے معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کریں، علماء کے پاس جائیں، عدالت کے موجودہ نظام کو نہ مانیں۔ ایک یہ ہے عزیمت، چاہے اس پہ جان جائے۔ ایک طبقہ ہے رخصت کا، کہ وہ لوگ جو اس درجے کے قوی ایمان والے نہیں ہیں، وہ مجبوری میں جہاں حالات ایسے ہوں اور وہ برداشت نہ کر سکیں تو مجبوری کی وجہ سے دبے ہوں، لیکن دل سے وہ اس نظام کو پسند نہ کرتے۔ یہ تفصیل میں نے بیان کی اور کتابوں ہی کی صورت میں، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہر آدمی اپنے بارے میں طے کرے میں کس درجے کا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس نظام کو قبول کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک عملی اور ایک دلی۔ دل سے تو ہرگز مسلمان اس کو قبول، لہٰذا نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، جائیداد کی تقسیم کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ سارے کے سارے مسائل عدالت میں لے جانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ صرف اسلامی نظام حکومت کے تحت، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر وقت کے علماء کے پاس جا کر شرعی عدالتوں اور بورڈوں میں ہی یہ مسائل حل کیے جائیں۔ چونکہ مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا،
اس لیے اب ہمارے دینی معاملات میں حکومت نے مداخلت شروع کر دی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں تم جھگڑ پڑو، کون جھگڑے گا؟ مسئلہ ہے نا، جھگڑے گا کون، کس کے ساتھ جھگڑے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ حکم فرما اگر تم آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ جاؤ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق پر کون ہے، باطل کون ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس میں کون لڑے گا؟ اس میں لڑیں گے دو طبقے، علماء اور عوام۔ عوام علماء پر اعتراض کرے گی، یا عوام اور حکمران، حکومت اور اس ملک کے رعایا۔ جب یہ آپس میں کسی چیز میں ٹکراؤ کریں تو فرمایا پھر ایک ہی صورت ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر آخرت پر یقین رکھتے ہو، یقین رکھنے کا مطلب ہے تم سچے ہو، ایسے تو کہتے ہی ہو، لیکن اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے معاملات کو فیصل کروانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اللہ کی طرف لے جانے کا مطلب ہے کتاب اللہ کی طرف لے جانا، اور رسول کی طرف لے جانے کے دو مطلب ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول حیات تھے تو معاملات کس کے پاس جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب آپ کی حدیث اور سنت اور آپ کی شریعت، جس کے کئی نام ہیں، حدیث کہہ دو، فقہ کہہ دو، سنت کہہ دو، صحابہ کہہ دو، ائمہ مجتہدین کہہ دو، ایک ہی مطلب ہے، نام ان کے بات ایک ہی ہے۔ جیسے حدیث قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ ایک طبقہ آیا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا تھا، وہ کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ 30 پاروں کی کتاب آسمان سے ہدایت کے لیے اتاری ہے، تو جتنی ہدایت ہے وہ کس میں ہے؟ جب یہ مکمل ہدایت ہے اور شرعی نظام ہے تو اب اس کے بعد کسی حدیث کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کوئی چیز نہیں، اصل کیا ہے، قرآن، لہٰذا جو قرآن میں مانیں۔ اس آیت میں آ کر اس کی وضاحت ہو گئی کہ نہیں، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لے جانے کا ایک ہی مطلب ہے، رسول کی طرف لے جانے سے مراد ہے حدیث اور شریعت و سنت، کیونکہ قرآن کی تشریح اللہ کے رسول ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا عالم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، الفاظ اس کے ہیں، تو اگر اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے تو اس کی اپنی بات نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے، قرآن و حدیث کی، شریعت کی بات ہے، سنت کی بات ہے، اس کو ماننا عوام پر واجب ہے۔ جیسے وقت کے حکمران کے خلاف، مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا آدمی واجب القتل ہے جو باغی ہو، اسی طریقے سے وقت کے اہل حق علماء کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے چلنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، یہ قرآن و سنت کا انکار ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ رسول پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو، مطلب ہے جو آدمی مسلمان بھی ہو اور پھر اپنے معاملات اللہ کے سوا کسی دوسرے عدالتی نظام یا کسی اور حکمران کے پاس لے جائے، کسی اور جمہوری نظام یا غیر جمہوری نظام سے مسائل حل کروانا چاہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا کوئی اور ہو، جس کا مطلب ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے، اس لیے کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے اللہ رسول کی طرف لے جاؤ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس سے تمہارے معاملات جو بگڑے ہوئے سلجھ جائیں گے، انصاف پیدا ہوگا، عدل قائم ہوگا، ظالم رک جائے گا، مظلوم کو اس کا حق ملے گا، یہ تو ہو گیا خیر۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور قیامت کے دن جب جاؤ گے تو تمہارا یہ عمل اچھے انجام کی صورت میں آئے گا کہ وہاں نجات ہو جائے گی، ورنہ تم کو انہی کے حوالے کر دیا جائے گا جن کے حکموں پر چلتے تھے، جن کو اپنا حکمران بناتے تھے۔ جیسے قیامت کے دن شیطان سے کہیں گے جہنمی، پہلے تو میدان محشر میں ایک جنگ ہوگی، پھر جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ بچانے کی کوشش کر، اب تو تیرے کہنے پر ہم یہاں پہنچے۔ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کہے گا بکواس مت کرو، میں نے تمہیں کیا کیا، میں نے ایک وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، میرا یہ وعدہ تھا کہ جو تم کرتے ہو وہ صحیح، کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، غیر دینی نظام قبول کرتے ہو۔ ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ کفر و شرک پر جہنم میں ڈالوں گا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وعدکم وعد الحق، وہ تو سچا ہو گیا، کہاں پہنچ گئے، رہ گیا میں نے جو وعدہ کیا تھا وعدتکم واخلفتکم، میں نے جھوٹا وعدہ کیا، مجھے کوئی پکڑ دے۔ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انجام برا ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے ڈرایا ہے۔ دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں علماء اور حکمران شریعت کے پابند ہیں، انہی کی اطاعت کی جائے گی جو شرعی احکام کی رعایت کریں۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لینا کہ مسلمان حکمران کی اطاعت یا عالم کی اطاعت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ حاکم ہے یا وہ عالم ہے،
اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے نظام کو بتاتا اور نافذ کرتا ہے۔ جہاں کوئی مسلمان حکمران بے دینی کا نظام بنائے یا کوئی عالم بے دینی کی بات کہے تو اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی، ٹھکرا دی جائے گی۔ حدیث میں ہے لا طاعت فی المعصیہ فی معصیت ولکن فی المعروف، نافرمانی میں اور گناہوں کے معاملات میں اور بے دینی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، صرف نیکی کے کاموں میں اور اچھائی اور جائز کاموں میں ہی فرما برداری۔ ایک روایت میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ہر وہ کام جس میں مخلوق کی فرما برداری ہوتی ہو لیکن اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، مخلوق کی نافرمانی کریں گے، مخلوق کی بات کو ٹھکرائیں گے۔ اب ہمارا رسم و رواج کیا کہہ رہا ہے، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کا خود محاسبہ کریں۔ اس کے بعد ہم کہیں حکومت نے اذان پہ پابندی لگا دی، پردے پہ پابندی لگا دی، 3 طلاق کو 1 بنا دیا، یہ مداخلت کر دی وہ مداخلت کر دی۔ آج تو کوئی مداخلت نہیں تھی، لیکن شادی ہو یا غم ہو، بیاہ ہو، جنازہ اٹھے کہ بارات اٹھے، صبح ہو یا شام، دن رات، ہمارے معاملات کیسے طے ہوتے تھے وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں۔ اسی کا یہ برا انجام ہے آج جو ہم بھگت رہے ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت یعنی حق والوں کو پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو انصاف کا۔ ان اللہ نعم ما یعظ، انصاف کا مطلب جس کا حق ہو اس کو دلاؤ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تم کو پیاری پیاری نصیحتیں فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، علماء اور حکمرانوں کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ رسول کی طرف لے جاؤ، یعنی کتاب اور سنت کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے فیصلے کے اعتبار سے، واحسن تاویلا، اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم واجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء ابصارنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.